دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے پروقار اجلاس کے صدر محترم اور مہمانان خصوصی حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مکرمی عرفان بھائی، دیگر جلیل القدر علماء کرام، اور حاضرین مجلس، طلباء عزیز، اساتذہ کرام، آج جو آپ کی خدمت میں میری حاضری ہے، اس کا صحرا در حقیقت ایک ایسی شخصیت کے نام جاتا ہے جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں۔ تین چار ماہ پہلے حضرت مفتی محمد سلمان صاحب، جو اب رحمت اللہ علیہ ہو چکے، انہوں نے پرزور طریقے پر مجھے حکم دیا کہ میں حضرت مفتی ابوبکر صاحب زیدہ مجدہم کی
ادارے میں جلسے کے عنوان سے حاضر ہوں۔ حق تعالی شانہ مرحوم کو غریق رحمت فرمائے اور اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے، اور ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ قبول فرمائے، سیئات اور لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ آج کے اجلاس کا مغز اور قوام اگر دیکھا جائے تو مدرسے کے 27 طلبائے عزیز کی حفظ قرآن کریم کی تکمیل کا بہترین منظر رہا ہے۔ اور بڑا کمال یہ ہے کہ ان بچوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ پہلے مانتے تھے کہ اسکول کے ساتھ بچہ جو ہے مدرسے کا کام نہیں کر سکتا، اس کو انہوں نے غلط ثابت کیا۔ انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے یہ بات باور کرائی کہ ایک بچہ دنیا میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور دین میں بھی کمال حاصل کر سکتا ہے۔ اس کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی۔ میں ان 27 بچوں کے اساتذہ کرام کو پہلے تو مبارکباد دوں گا۔ نمبر 2، ان کے والدین جنہوں نے انہیں ہمارے حوالے کیا اور اساتذہ نے ان پتھروں کو ہیرا بنایا، میں ان ماں باپ کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس ادارے کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے جس نے دونوں لائن کی محنت کر کے ان کو ایک ہونہار انسان بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت میری گھڑی میں 12:30 ہونے والے ہیں۔ بے فضل ہی تعالی 9:30 سے یہ پروگرام چل رہا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب بچوں کا جلسہ ہوتا ہے تو بچوں ہی کے پروگرام سننے ہوتے ہیں۔ ہم تو روز تقریب کرتے ہیں، لیکن یہ بچے کہاں جائیں گے؟ ان میں کیا ٹیلنٹ ہے، ان میں کیا کوالٹیز ہیں، ان میں کیا لائبلٹیز ہیں، اور اساتذہ کس قدر محنتی ہیں، اس کا نمونہ آپ کو دکھانا تھا جو آپ نے دیکھ لیا۔ مدرسہ ایک درخت ہے، ایک ٹری ہے۔ مدرسہ از لائک اے ٹری اینڈ اسٹوڈنٹس آر دی فروٹس آف دیٹ ٹری۔ اور جو طلبہ ہوتے ہیں، جو فاضل ہوتے ہیں، حافظ ہو کر نکلے، یہ پھل ہے اس درخت کا جو ہمیں مل رہا ہے۔ آج اس مدرسے نے 27
حفاظ کا تحفہ امت کے نام پیش کیا ہے، جو بہت بڑا اپنے اندر کارنامہ ہے۔ اگر میں تقریر نہ کروں تو مجھے حق ہے کہ تقریر نہ کروں، اور شاید آپ میں سے کچھ حضرات ایسا چاہتے بھی ہوں گے کہ نہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے تاریخ ملی تھی تقریر کرنے کی 28۔ اس وقت انگریزی ٹائم کے اعتبار سے، چونکہ وہ انگریزی تاریخ تھی تو انگریزی اعتبار سے اب جو ہے 29 ہو گیا، تو میرا تو وقت ختم۔ لیکن چونکہ حکم ہے، اس لیے آپ کی صبح کی نماز بھی مجھے سنبھالنی، اور مدرسے والوں نے یاد فرمایا ہے تو ان کی دل شکنی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ حضرات بھی کچھ سننا چاہتے ہیں تو مختصراً جو ہے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ سورہ تکاثر کی آخری آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر قیامت کے روز ضرور بالضرور ان سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رات دن ہم لوگ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے نعمت ہونے کا خیال ہی نہیں آتا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رکار، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رگا۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارش کا ہر قطرہ نعمت خداوندی ہے، اور بارش جب برستی ہے تو اربوں خربوں کوئی گن سکتا ہے کتنے قطرے ہیں، تو اللہ کی نعمت نہیں گن سکتی، اتنی نعمتیں۔ دن میں رات میں ملا کر انسان 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ چوبیس 24,000 مرتبہ اپنے اندر آکسیجن لیتا ہے اور 24,000 مرتبہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے۔ لیکن کبھی یہ آنے جانے والے سانس کو ہم نے نعمت سمجھا ہے؟ احساس بہت بڑی چیز ہے، آدمی کو احساس ہو جائے۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم ضائع کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسراف فی الماء تو عام ہے، عام بیماری۔ ہمارے علاقے میں بہت پانی تو ہم اسراف سے کام لے لیتے، لیکن بعض علاقوں میں پٹرول سے زیادہ پانی مل رہا ہے۔ وہ ایک ایک بوند کی قدر کرتے ہیں۔ سرکار کے زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی، بہت لیمیٹڈ پانی میں سرکار وضو فرماتے تھے، بہت لیمیٹڈ پانی میں آپ غسل کرتے تھے۔ حدیث شریف میں اس کی مقدار بھی آئی۔
750 grams of water. اتنے پانی سے وضو کرتے تھے. ہم نل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, پانی جاتا رہتا ہے, بہتا رہتا ہے, اس کی خیال نہیں رکھتے. ایک صحابی بیٹھے تھے, پانی وافر مقدار میں تھا, انہوں نے 4 مرتبہ ہاتھ کو دھویا. حضور نے فرمایا یہ بھی اسراف ہے. 3 بتایا تو 3 مرتبہ, 4تھی مرتبہ ڈالنا اسراف. اور پانی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ نے پانی سے زندگی دی. فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کو ہم نے زندگی عطا کی ہے پانی کے ذریعے سے. اس لیے جہاں بیمار ہوا تو بیماری کیا ہے وہ تو بعد میں معلوم ہوگا, لیکن گلوکوز کا بوتل پہلے چڑھے گا. تمہاری باڈی میں پانی کم ہو گئی, معلوم ہوا پانی کی بڑی امپورٹنس ہے, اس لیے ڈاکٹر پہلے ہی وہ چڑھا دیتا ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں, گرم گرم کھانا ہم کھاتے ہیں. ہر لقمے کا سوال اللہ کے یہاں ہونے والا. لیکن ان تمام نعمتوں میں 2 نعمتیں بہت بڑی ہیں. ایک نعمت ہے کتاب اللہ, ایک نعمت ہے رسول اللہ. اور یہ دونوں نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہونا ہے. رسول اللہ کے حقوق ادا کیے کہ نہیں یہ سوال ہوگا, تو کتاب اللہ کے حقوق ادا کیے کہ نہیں یہ سوال ہوگا. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آج 2 چیزیں جمع ہوگی. ایک طرف کتاب اللہ کی تحفیظ کا جشن ہے, تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. حالانکہ سیرت ایک دن بیان کر کے چھوڑ دینے والی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کو پوری زندگی میں لانا ہے. ابھی بچے نے ایک تقریر میں کہا کہ خالی باتیں کرنے کا نام دین نہیں ہے, دین پریکٹس کرنے کا نام ہے. اس کو زندگی میں اتارنا ہے, عملی بنانا ہے. یہاں بہت سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے, بھئی کسی نے BA کیا, کسی نے BCom کیا, کسی نے BSc کیا, کسی نے PhD کیا. وہ بکس جن کے ذریعے سے یہ اسکالر بنا ہے, بیچلر آف کامرس بنا ہو گیا, بیچلر آف سائنس بنا ہو گیا, کیا وہ کتابیں اب وہ پڑھ رہے ہیں؟ چھوڑ دیا, کیونکہ مقصد تھا ڈگری حاصل کرنا اور کرسی حاصل کرنا. وہ حاصل ہو گئی تو وہ کتابیں پستی میں ڈالی, اس کو تربوز کے وزن کے برابر تول کر دے دیا. لیکن 2 کتابیں ایسی ہیں کہ وہ زندگی بھر آپ سے اگر مسلمان ہیں تو چھوٹ نہیں سکتی. ایک قرآن کریم ٹیکس ہے, ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ ہے. قرآن کہے گا, رسول امر کر کے دکھلائے گا. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ میں اقوال ہیں اور احادیث میں حضور کے اعمال ہیں. قرآن میں قال ہے, سیرت میں حال ہے.
قرآن کریم میں الفاظ ہیں، سیرت میں عمل ہے. اب دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. قرآن کریم سمجھنا ہے تو لازماً آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے. کوشش کی جا رہی ہے یہ کہ قرآن کو بھی ختم کیا جائے اور سیرت کو بھی مٹایا جائے یا چینج کیا جائے. اعتراضات ہوتے رہتے ہیں دن بھر، رات بھر، زندگی بھر. ہر زمانے میں طرح طرح کے لوگ آئے اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے. کہیں کتاب اللہ پہ اعتراض کیا تو کہیں رسول اللہ پہ اعتراض کیا. لیکن شاعر کہتا ہے یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. اور کیا فرماتے ہیں؟ خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندھیاں. خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندھیاں. ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. تو یہ دین تو اللہ کا ہے. میں کہا کرتا ہوں چاند پر اگر کوئی کیچڑ پھینکنے کی اور تھوکنے کی کوشش کرے گا تو خود کا دامن زیادہ ملوث ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، چاند کو آنچ نہیں. اس لیے اعتراض کرنے والے 1400 سال سے اعتراض کر رہے، مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے، یہ دین باقی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ دین حق نہ ہوتا، یہ دین حق نہ ہوتا تو اتنے الزامات کے نشتر چلے ہیں اس پر کہ یہ دین ختم ہو گیا ہوتا. لیکن اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے، اور اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ اور حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں 7 سال کے بچے کے سینے کے اندر میں اپنی کتاب اتار دوں گا، رکھ دوں گا، وہ لے کر چلے گا قرآن کریم کی۔ آج دنیا میں کروڑ حفاظ موجود ہیں، قرآن کریم کو مٹانا مشکل۔ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا اتنے حفاظ کو کیا کریں گے؟ آج کل ڈاکٹر بھی اتنے ہو گئے کہ نرسوں سے زیادہ ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یہ ڈاکٹر اتنے سب کیا کام کے ہیں۔ دیکھو ابھی ہم بیٹھے، ہوا کی کوئی تکلیف نہیں، ہوا آ رہی ہے الحمدللہ۔ دنیا میں ارب لوگ ہیں، سب کو ہوا مل رہی ہے، سب کو پانی مل رہا ہے۔ جب جتنی چیز کی ضرورت اللہ تعالی محسوس فرماتے ہیں، بندوں کو اتنی چیز عطا فرماتے ہیں، اللہ نے دیکھا کہ حفاظ کی دنیا کو بہت ضرورت ہے تو کروڑوں کی تعداد میں اللہ پیدا کر رہے ہیں۔ حفاظ کا تیار ہونا اس بات کی ضرورت اور اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کو قرآن کریم کی ضرورت ہے۔ اور میں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں، دنیا میں کوئی بھی کتاب 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال چلتی ہے، پھر ختم، پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے، پھر وہ ریجیکٹڈ ہو جاتی ہے، پھر وہ ریفیوز ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے قرآن کریم کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو آج کے زمانے کے لیے اتری ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم زندہ کتاب ہے، اس کی زندگی اور اس کی لائف لانگ اینڈ لانگ۔ قرآن is an everlasting book. Quran is a final book for the entire mankind. اس لیے قرآن کریم کو حرز جان بنانا یہ قرآن کا حق ہے۔ صرف حافظوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ روزانہ دور کریں گے، لیکن ہر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت خوب ہونی چاہیے۔ آج ہمارے گھر قرآن کریم کی تلاوت سے خالی ہونے کی وجہ سے، اس میں رحمتوں کا نزول نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں گھروں میں وحشت محسوس ہوتی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن کریم میں ایک حدیث نقل فرمائی۔ بڑی عجیب حدیث شریف ہے۔ ایک صحابی ہیں بڑے مشہور انصاری صحابی ہیں، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشہلی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ زمانہ دوستو ایسا تھا کہ سب تہجد گزار تھے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ شاید اور باید کوئی تہجد گزار ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی تہجد نہ پڑھے نا، خیر القرون کے زمانے میں تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ تہجد نہیں پڑھتا، اور ہمارے یہاں کوئی تہجد پڑھ لیتا ہے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ تو تہجد نہیں پڑھتا۔ بالکل الٹا حساب ہے۔ کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کون ہے؟ اندر سے پوچھا جائے گا، بھئی میں ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو مارکیٹ گئے ہیں، بینک میں گئے ہیں، کب آئیں گے؟ پتہ نہیں، اب ان کے بینک میں لمبا حساب ہوگا تو دیر بھی ہو جائے۔
اور اگر دروازہ کھٹکھٹا اور پوچھا کہ کہاں گئے تو نماز پڑھنے گئے ہیں. کب آئیں گے؟ تو کہا بس یوں گئے نہیں یوں آئے. اور صحابہ کرام کے دروازے پر دستک دی. کہاں گئے ہیں؟ نماز کے لیے. پھر کب آئیں گے؟ فرمایا ٹھکانہ نہیں، لمبی بھی ہو جائے نماز تو یہ تو ہو سکتا ہے سرکار کوئی کام سونپ دے تو چلے بھی جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واپس بھی نہ آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی ناش بھی نہ آئے. یہ دین کی قربانی. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیرت مقدس کا گلدستہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے دھاگے سے بندھا ہوا ہے. اگر اسوہ رسول کو سمجھنا تو حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے حیات الصحابہ لکھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے، اور اس کو مرکز میں پڑھا جاتا ہے. کیا وجہ ہے بھائی؟ ان کی زندگیاں دیکھو، اپنی زندگی سے ٹیلی کرو اور اپنی زندگیوں کو سنوارو اور سدھارو. دین تو عمل کا نام ہے نا، زندگی میں عمل آئے. ایک بزرگ گزرے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سادات میں سے ہیں، بڑے اللہ والے، تقریر بالکل نہیں کرتے تھے. تقریر کرنا ضروری نہیں، زندگی کا دین پر رہنا یہی لوگوں کی زندگیاں بناتا ہے. عمل زندگیاں بنانے والا. عمل نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. بات تو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ کہنے والے کی زندگی میں آئے، سننے والوں کی زندگی میں آئے. یہی مقصد ہے بات کا، یہی مقصد ہے بیان کا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ فلان جگہ شراب خانہ ہے. حضرت نے کہا مجھے لے چلو. وہاں لے گئے. وہاں حضرت تھوڑی دیر بیٹھے، دعا کر دی، وہاں سے اٹھے تو وہ شراب خانہ عبادت خانے میں بدل گیا. وہ شرابی اللہ والے بن گئے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے سے آنگن میں رات کو مصلی بچھایا. اب دیکھو یہ سیرت کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. ابھی اس میں قرآن کریم کا بیان بھی آئے گا، سیرت بھی آئے گی، کیونکہ صحابی کی زندگی آ رہی ہے. تہجد کے لیے کھڑے ہیں، مصلی بچھایا ہے. اب کیفیت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا بیان کرتے ہیں وہ دیکھیے ذرا. کیفیت یہ بیان کی کہ ایک طرف جہاد کا گھوڑا ہے. جہاد سے مت گھبراؤ، اس بنا پر کہ جہاد نام ہے اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا، حتی الامکان دین کے اعلیٰ کی کوشش کا نام جہاد ہے. اور اس میں کیٹیگریز ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو گھوڑا، بھئی جب کوئی سواری خریدو تو اچھی نیت کرو کہ اللہ کے راستے میں چلاؤں گا، اللہ والوں کو بٹھاؤں گا، اللہ کے دین کے کام میں اس کو لگاؤں گا، دعوت کے کام میں لگاؤں گا، اچھے کام کے لیے سواری ہو. اب آپ کہیں گے کہ کیا بیوی کو لے کے گھومنے نہیں جا سکتے؟ جا سکتے نا، منع تو میں وہ اس کو میں نہ تھوڑا کہہ رہا ہوں، وہ بھی جا سکتے. شرعی پردے کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو لے جانے. حدیث میں تو فرمایا کہ
اگر بیوی کے منہ میں لقمہ دے دیا تو بھی صدقے کا ثواب. لو آپ تو کہیں گے کہ مزہ آ گیا، یہ تو بہت اچھا رہا. نہیں، اس حدیث کو سمجھو. جس بیوی نے زندگی بھر آپ کو تازہ روٹیاں کھلائی، کھانا کھلایا، وہ بیوی اچانک اپاہج ہو گئی، بیمار ہو گئی، اب وہ اپنے ہاتھ سے لقمہ نہیں اٹھا سکتی. آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کھانے سے پہلے بیوی کو لقمہ اٹھا کے کھلانا شروع کیا، فرمایا صدقے کا ثواب. حدیث سمجھنا بھی ایک کام ہے. نیت پر ہمارے یہاں ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے. نیت کیا ہے آپ کی؟ شہوت نفس یہ نیت ہے یا اتباع سنت یہ نیت؟ سنتوں کو ہمیشہ سامنے رکھو، سرکار کی زندگی کو سامنے رکھو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونے. اسوا علماء جانتے ہیں، اسوا کہتے ہی ہیں اچھے نمونے کو. اس میں ایک صفت اور بڑھائی حسنہ، تو خوبی سرکار کی زندگی کی اور بڑھ گئی. میرے سرکار کی زندگی روشنی روشنی روشنی، اور ان کے دشمن سے اچھی نہیں. دوستی دوستی دوستی. جو میرے نبی کا دشمن ہم کو بھی اس کا دشمن. جو نبی کا متوالا ہے، صحابہ کو ہم کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کو چاہتے تھے. حب الانصار من الایمان. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا. ایک طرف تو گھوڑا باندھا، دوسری طرف اپنا ننھا سا بچہ لٹایا. ان لوگوں کے مکانات بڑے عالیشان نہیں ہوا کرتے تھے، وہ اتنی شاندار زندگی نہیں گزارتے تھے. سادہ سمپلیسٹی کے ساتھ زندگی گزارنا، البزازۃ من الاسلام، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا. کھاؤ پیو اوڑو پہنو گھومو پھرو، لیکن سادگی سمپلیسٹی رکھو. ہائی فائی لائف مت رکھو، تو پھر مصیبت میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. تب تکلیف آتی ہے تو پریشان ہو جاتا. بچے کا نام بھی لکھا ہے. یہ بچہ جو سویا ہوا تھا اس کا نام رکھا تھا یحییٰ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کا نام نبیوں کے نام پر، لڑکے ہوں تو نبیوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، بزرگوں کے نام پر رکھو، اور لڑکیوں کے نام بھی نیک صالحات خواتین کے نام پر رکھو. اس بنا پر کہ ناموں کا اثر آتا ہے مسمى میں. یہ سب سیرت ہے بھائی، یہ سب سرکار سکھا کر گئے ہیں، اس کو زندگی میں لانا ہے. اب آج کل لوگ جو ہے صحابہ والے نام نہیں رکھتے. معلوم نہیں وہ بمبئی کے رنڈوے ہیں ان کے نام رکھ. ان کا کیا نام رکھنا، ان کو کیا یاد کرنا ہے. ہمارے ہیرو اور ہمارے لیے نمونہ کوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. ٹارگیٹ ہمارا وہی ہونا چاہیے. سنت کی مثال بزرگوں نے بہت اچھی دی ہے. سنت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی نوح.
نوح علیہ السلام نے چند لوگوں کو جو ایمان والے تھے کشتی میں بٹھایا، اور کشتی چلی اور اونچائی پر جا کر ٹھہری اور منزل پر پہنچ گئی۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جو سنت کی کشتی میں بیٹھ جائے گا منزل کو پہنچ جائے گا۔ اب نماز شروع کی۔ صحابہ کرام تہجد کی لمبی نماز پڑھتے تھے، سرکار کی نماز بھی تہجد کی بہت لمبی ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں ایک صاحب عشاء کی نماز میں انا اعطینا قل هو اللہ پڑھتے تھے، ان سے مقتدی نے پوچھا کہ اس سے چھوٹی کوئی صورت ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جیسے امام نہیں رہے۔ میں نے کہا پہلے جیسے مقتدی بھی کہاں ہیں؟ پہلے صحابہ جیسے مقتدی تھے تو اللہ نے رسول اللہ جیسا امام دیا۔ ذرا اپنی حالت کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ کالا کلوٹا بالکل ہوئے گا، لڑکی کو دیکھنے جائے گا تو کہ اس کی تو صورت یوں ہے، اس کی تو ناک یوں، خود کو نہیں دیکھتا کہ خود کیسا ہے، خود کی حالت پہ غور نہیں کرتا۔ نماز شروع ہوئی، لمبی نماز۔ رات کے پچھلے حصے میں کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھی نقل فرمایا، سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام حفاظ تھے، بڑا قرآن کریم بڑی عمر میں یاد کیا تھا۔ جن حضرات کو ان 27 کو دیکھ کر تمنا ہو کہ ہم حفظ کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو میں کہوں گا آپ بالکل حفظ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن آسان ہے۔ جب 7 سال والا بچہ جو ہے یاد کر سکتا ہے تو 60 سال والے کو کیا تکلیف ہے؟ جب 60 سال والا موبائل چلا سکتا ہے تو پھر کیا پرابلم کیا ہے؟ نہ انگریزی کا اے آتا ہے، نہ گجراتی کا کو آتا ہے، تو بھی برابر موبائل چلاتا ہے۔ اس کی انگلیاں کہیں نہیں چلتی، تسبیح میں اس کی انگلی نہیں چلتی، موبائل میں چلتی۔ اللہ ہمیں سمجھنے والا بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم لوگ بہت پریشان ہیں، حیران ہیں۔ ان کا حیران اس وجہ سے ہے کہ تمہاری زندگی میں دین کو تم نے پریشان کر کے رکھا۔ دین لاؤ، سب پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ غریبی میں بھی مزہ آ جائے گا، فقیری میں بھی مزہ آ جائے گا، کپڑا نہیں ہے تو بھی مزہ آ جائے گا، بھوکے رہ کر بھی مزہ آ جائے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھا کے خوش نہیں ہوتے، صحابہ وہ ہیں جو کھلا کے خوش ہوا کرتے۔ اب ادھر گھوڑا بدکنے لگا۔ گھوڑا جو بدکنے لگا تو اسید ابن حضیر نے احتیاط یہ کیا کہ نماز کو مختصر کر دیا اور سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے ذرا ادھر ادھر دیکھا کہ گھوڑا بتکا ہے، کوئی چیز دیکھنے کی وجہ سے تو دیکھا کیا ہے اس نے؟ ذرا باہر آسمان پر دیکھا تو چراغوں کا سائبان آسمان کی طرف جا رہا، چراغوں کا ایک بہت بڑا جمگٹھا اور بڑا جم غفیر اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ جو پہلے نیچے آ رہا تھا وہ اوپر جا رہا تھا، گھوڑا اس کو دیکھ کے بتکا تھا۔ بھئی یہ کیا ہے؟ اب یہ مسئلے کو کون حل کرے گا؟ جناب رسول اللہ حل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے، فجر کی نماز کے بعد آقا کے دربار میں حاضر ہوئے، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھ گئے، جیسے یہ بچے محبت سے بیٹھے ہیں بیان سننے کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماجرا رات کا بیان کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید تم چونکہ تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے، اس وجہ سے آسمان سے تمہارے گھر میں سکینہ اور اطمینان نازل ہو رہا تھا۔ آج نہیں ہے نا سکون ہمارے گھر میں، تو کہ باہر کا اثر ہے؟ نہیں، یہ اندر کا اثر ہے۔ باہر کا کائے کا اثر ہے؟ جب اندر کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر باہر کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔
اندر قرآن کا اثر آ جائے، اندر ذکر کا اثر آ جائے، اندر سنتوں کی زندگی آ جائے، پھر انسان کو کوئی چیز سے ڈر نہیں لگتا، پھر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے آدمی۔ واقعات میں لکھا ہے ہارون رشید کا ایک بیٹا جو تھا وہ بالکل جو ہے فقیر منش تھا، وہ امین اور مامون کی طرح جو ہے ٹیپ ٹاپ کر کے دربار میں نہیں آتا تھا، وہ فقیرانہ لباس کے ساتھ آ کر بیٹھتا تھا، تو باپ کو برا لگتا تھا کہ مجھے اللہ نے اتنا ویلتھ دیا ہے اور یہ بیٹا ایسا فقیروں کی طرح بیٹھتا ہے آ کے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا بھائی اچھا لباس پہن۔ فرمایا اچھے لباس سے کیا ہوتا ہے، صاف ستھرا تو ہے نا میرا لباس، گندا تو نہیں ہے نا، پھٹا ہوا الگ بات ہے، اور جو ہے پرانا ہے اچھا ہے، لیکن صاف ستھرا تو اس میں نماز پڑھتا ہوں میں، عبادت کرتا ہوں، کوئی ناپاک تھوڑی ہے۔ اچھا لباس سے تھوڑی آدمی کی پہچان تو آدمی کی ہوتی ہے اس کے علم سے، اس کے کمال سے، کمال جو اندر اللہ نے رکھا ہے اس سے پہچان ہوتی ہے آدمی کی۔ کم میرے پاس ایسی بڑی فوج ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی بڑی باتیں بادشاہ نے کی۔ بادشاہ نیک بھی تھا، ہارون رشید نیک بادشاہ تھا، روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ سامنے کبوتر بیٹھا تھا کھمبے پر دربار کے، تو ہارون رشید کے بیٹے نے کہا کہ آپ کی سب پر حکومت چلتی ہے، فوج ہے، فلاں ہیں، یہ بڑے بڑے کمانڈر ہیں، یہ کبوتر جو بیٹھا ہے اس کو وہاں سے بلا سکتے ہو؟ تو دکھ رہا ہے یہ آپ لوگ کام نہ تھی کبوتر بلاؤں، یہ اپنا کام نہیں، کبوتر میں کیسے بلاؤں، یہ تھوڑا مانے گا میری بات، تھوڑی سمجھتا ہے۔ فرمایا سمجھتا ہے۔ جب آدمی اللہ کی ماننے والا بن جائے، دنیا کی ہر چیز اس کی ہو کے جائے گی۔ کچھ موجودہ دور میں حالات بہت سنگین ہو گئے، بہت قنوت نازلہ پڑی، یہ پڑی، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں۔ دیکھو میں مثال سے آپ کو بتلاؤں، مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں ایک مثال لکھی کہ ایک جگہ مسجد کے کنویں کے اندر چوہا گر کر مر گیا۔ جب چوہا گر کر مرا تو وہ لوگ دوڑے مفتی صاحب کے پاس، حالات آتے تب مفتیوں کے پاس لوگ دوڑتے ہیں، اچھے حالات میں تو کون ان کو بیچاروں کو پوچھتا ہے؟ کوئی مر آ کے دوڑیں گے کہ اب نماز پڑھانے کی جنازے۔ اب لڑم لڑی وارثے کی چل رہی تھی کہ مولانا کو بلاؤ، بچہ پیدا نہیں ہو کے دے رہا ہے تو کہ مولانا دعا کرو گے پیدا ہو جائے، پیدا ہو گئے حیران کرتے تھے، پھر مولانا کے پاس آتا کہ تو پیدا ہو کے بھی میرے لیے مصیبت بنا ہے، اس کے لیے کچھ کرو۔ سب پریشانیوں کے ٹائم میں مولویوں کو یاد کرتے، نہ خوشیوں کے ٹائم پہ ڈی جے بجاتے ہیں، معلوم نہیں کہاں سے لائے ڈی جے، یعنی ڈائریکٹ جہنم۔ اب جو ہے وہ کبوتر وہاں سے کیسے اٹھے اور کیسے یہاں تک آئے؟ اس نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا تو کبوتر اڑا، اس نے جہاں اشارہ کیا وہاں بیٹھ گیا۔ بیٹا یہ کمال تیرے کو کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا جب آدمی اللہ کی ماننے والا بن جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کی ماننے والی بن جاتی۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ صبح میں چھوڑی تھی مرغی کو، شام کو لینے گئے تو ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے، پنجرے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ صبح سے تو نے اللہ کے احکام توڑے تو مرغی تیری نہیں ہوتی۔ اللہ کی مان کے دے گا تو مرغی بھی تیری ہوگی اور ملک بھی تیرا ہوگا اور حکومت بھی تیری ہوگی اور بندے بھی تیرے۔ ہم حکومتیں نہیں مانگتے، ہم کو حکومت نہیں چاہیے، ہم کو تو حکومت کرنے والے اللہ کے بندے چاہیے۔ تم کرو حکومت، حکومت ہمیں درکار نہیں۔
حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کا پہلا سبق میں آپ کو پڑھاتا ہوں، گھر میں تلاوت قرآن کو جاری کیجیے. ہر چھوٹا بڑا قرآن کریم پڑھے. اور میرے بچوں، تم نے قرآن کریم حفظ کر لیا، اب اس کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، روزانہ دور کرو قرآن کریم کا، اور کم سے کم 5 پارے پڑھنا اور 2 پاروں کا دور سنانا، تب انشاءاللہ تمہارا قرآن باقی رہے گا. قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا اصل کام ہے. مشکل ہے میں یہ نہیں کہوں گا، آسان ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ایک قرآن پر بات ہوئی. قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، درست پڑھا جائے، جو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. جتنے بچوں نے آج قرآن شریف سنایا، ایک بھی تجوید کی غلطی اس کے اندر نہیں تھی. تجوید کس کو کہتے بھائی؟ وہ ایک جگہ انٹرویو ہوا، مسجد کے متولی کا جاہل ہونا بھی بہت ضروری ہے موجودہ دور میں. عالم تو ملتے ہی نہیں. ہر مسجد میں 2 متولی عالم ہونے چاہیے. وہ فیصلہ کرے کہ بھئی امام کیسا ہو، مؤذن کیسا ہو، پھر اس کو لائے. اب وہ گیا وہاں، اس نے متولی نے کہا چلو انٹرویو آپ بولو، انٹرویو قرات پڑھو. قرات پڑھی انہوں نے. اب اس کو تجوید وغیرہ تو کچھ سمجھ میں آتی نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ تمہارو لہجو جیسے نا کاری عبدالباسط جو نتھی. اس نے کہا قاری عبدالباسط ایک قرات کے 50,000 لیتا ہے، تو میرے کو ایک رکوع کی کیا دے گا؟ وہ بولنے میرا تو پورے سال کی امامت کی تنخواہ 50,000 روپے نہیں بنی، اور جیسا تمہارا لینا دینا ایسا ہمارا گانا بجانا ہوتا ہے. تم ظاہری بات ہے کہ قرآن کی قدردانی نہیں ہو. اس کو بیچارے کو آج ہم لوگ قرآن سے ناواقف ہیں. طرح طرح کے ہم لوگ جو ہیں ایلیگیشنز لگاتے ہیں، اس نے وہ پارٹی نے یہ کیا، یہ پارٹی نے یہ کیا، وہ پارٹی. کوئی پارٹی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. اگر ہم دین پر جم جائیں کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. یہ بات ہے. یہ سب مکڑی کے جالے ہیں. ایک جھاڑو اللہ پھرائیں گے تو سب جالے صاف ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی آقا کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو جائے. بھائی سیرت سننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ سیرت کے نمونے آ جائیں. ایک ایک سنت پر عمل کرنا تو ہمارے لیے ویسے دشوار ہے، ابھی واقعے کا ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ کتنا مشکل ہے. صحابہ ایک ایک سنت چنتے تھے، اس پہ عمل کرتے، چنتے تھے اور عمل کرتے، عمل کیے بغیر چھوڑتے نہیں تھے. ابن عمر نے 8 سال کے اندر سورہ بقرہ مکمل کیا. ارے اتنا ٹائم کیوں لگ گیا آپ کو؟ فرمایا ہر آیت کو پڑھتا تھا، پھر عمل میں لاتا تھا، پریکٹس کرتا تھا، اور پریکٹس کے بعد پھر جو ہے آگے بڑھتا تھا. تو اتنے عرصے کے اندر جا کر جو ہے میرا سورۃ البقرہ پوری ہوئی. تو ایک نعمت ہے کتاب اللہ، اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب دی ہے. اب امریکہ نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ قرآن is the most authentic book in the world. قرآن کریم دنیا کی سب سے مستند کتاب ہے. اب امریکہ نے اس کو مان لیا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. ارے بھائی وہ حقائق تو وہ ہوتے ہیں جو سر چڑھ کر بولتے ہیں. اب قرآن بول رہا، اس لیے پکڑ لو قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس کے اختلافات ختم کر دو قرآن کریم کی بنیاد پر، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر. ایک امت بن جاؤ، امت واحدہ بن جاؤ، امت پناہ اپنے اندر پیدا کرو.
دوسری چیز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اتنے ہیں، اور سب سے پہلا تو ہمارے دل میں عظمت رسول ہونی چاہیے۔ ناصر الدین محمود ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک خادم تھا تاج الدین، لیکن نام تھا اس کا محمد، تاج الدین لقب تھا۔ بادشاہ جب بھی بلاتا تو محمد بہت ادب سے نام لے کر بلاتا تھا۔ ایک دن اس نے جلدی میں کہہ دیا تاج الدین، تو یہ جو خادم تھا اس کو تعجب ہوا کہ آج بادشاہ نے بالکل میرا نام چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ کو فوری طور پر کچھ پوچھنا بھی مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے جب دماغ اس کا ٹھنڈا ہو، بشاشت ہو، جب پوچھا جائے۔ جب بشاشت رہی تو تاج الدین نے پوچھا کہ حضرت میں ڈرتے ڈرتے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ نے اس دن جو ہے میرا نام نہیں لیا، آپ کچھ ناراض تھے مجھ سے؟ کہا بیٹا ناراض نہیں تھا، یہ چھپانے کی بات ہے، راز ہے، لیکن تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے میری زندگی میں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے تو باوضو لیا ہے۔ اس دن ضرورت پڑ گئی اور وضو سے نہیں تھا، اس بنا پر میں نے وہ دوسرے لقب سے تجھے پکارا۔ اتنی عظمت اگر دل میں آ گئی اور اتنی محبت آ گئی تو پھر سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اصل چیز اتباع سنت ہے۔ محبت اس لیے اطاعت آ جائے، عظمت اس لیے اطاعت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر میں مدرسے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں ہمارے مفتی ابوبکر صاحب کے بھائی ماسٹر فاروق صاحب وصال فرما گئے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ اور حضرت مولانا اقبال صاحب کا بھی بیان ہونا ہے، اب ہے نا بیان؟ تو اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں دعا کریں گے، دعا کر لیں۔ مرحوم حاجی اسماعیل صاحب کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ آج جن حضرات نے مدرسے کو، اساتذہ کو، طلبہ کو، پروگرام میں شرکا کو جو انعامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے دنیا آخرت میں، اور ان کے کاروبار میں، مال و دولت میں، اور ان کے ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔
اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا وذہاب غمومنا وغمومنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، خیر کے، فضل کے، عافیت کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہم نے سنی، جو پروگرام سنے، ان میں جو اچھی باتیں سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ یہ بلد اور یہ علاقہ تو علماء خیز علاقہ ہے، اے الہ العالمین یہاں بڑے دھورن دھر اور متبحر علماء ہیں، ادارے ہیں، اے اللہ ان تمام کو عافیت کے ساتھ جاری فرما، ان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ علماء کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما، اے اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرما، اور اے اللہ یہ حفاظ کو بھی قبول فرما، ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ آج اتنی ہزار آنکھیں ان حفاظ کو دیکھ رہی ہیں، اے اللہ یہ دیکھنا بھی بھلائی کا سبب بنا دے، اے اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی سعادت عطا فرما، مدرسوں میں اسکول کے ساتھ مدرسہ پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں دنیا کی تعلیم سے نہیں روکا، تو نے دین ایسا عطا فرمایا کہ یوں فرمایا دنیا میں بھی ترقی کرو، آگے سے آگے بڑھو، لیکن دین کو ہمیشہ جو ہے اپنا خاص محور بناؤ اور اس پر ہمیشہ کوشاں و سعی رہو اور اس کی بڑی قدردانی کرو۔ اے اللہ جب دین کے ساتھ دنیا آئے گی تو سنبھل جائے گی دنیا بھی، اور دنیا رہی اور دین نہ رہا تو بربادی کے راستے کھل جائیں گے۔ اے اللہ ہماری اولاد کے عقائد بگڑ جائیں گے، یہ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اے اللہ اسلامی ماحول میں اللہ دنیا کی تعلیم ہمیں عطا فرما، اور ہماری اولاد کو تعلیم دین کے زیور سے اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے اور اے اللہ ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ اتنی دیر تک اتنا بڑا مجمع اے اللہ تیرے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھا رہا، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، اے اللہ نسلوں میں دین کے آنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ ایمان والی موت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔